یا یہ نہ دیکھا گیا کہ سیاستدان ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ نہ دیکھا گیا کہ جو سیاستدان اس قابلیت اور اہلیت کا مالک بھی تھا، جس کے بیان کیے گئے لفظوں پر، جس کے وعدوں پر پاکستانی یقین کر رہے ہیں۔ کوئی شخص کن لفظوں کا استعمال کر رہا ہے، اس کا طرز زندگی کیا ہے، اس کو قول و فعل میں کتنا تضاد ہے، ریاست پاکستان کے لوگوں نے اس کی ناپ تول نہ کی۔ یہی وجہ ہے جہاں پر پاکستان ترقی نہیں کر رہا، وہاں پر اس ملک میں رہنے والے لوگوں کا مستقبل بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ یہ کہہ لیں بہت سے عام پاکستانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بات حقیقت ہے کہ ریاست پاکستان میں اگر کسی حکمران نے ہمیں اچھے اچھے خواب دکھائے، یہ کہہ لیں سب باغ دکھائے، اور وہ بھی ہماری توقعات، خواہشات کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اگر کسی مفاد پرست سیاستدان نے پاکستانی عوام کو دھوکہ دیا، تو اس وجہ سے دیا کہ پاکستانی عوام کیا کیا چاہتی ہے، ریاست پاکستان میں یہ پاکستانی عوام کس طرح کی زندگی چاہتی ہے۔ یہ ساری بات اس وجہ سے کر رہا ہوں ناظرین کہ بحیثیت پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے ترقی کرے، یہ ملک اقوام عالم کے صف اول کے ممالک کی فہرست میں شامل ہو، مہنگائی ختم ہو، غربت سرے سے ہی ختم ہو جائے۔ غربت اس طرح سے ختم ہو جس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت میں ختم ہوئی تھی۔ روزگار عام ہو جائے، بے روزگاری جڑ سے اکھڑ جائے، کرپشن ختم ہو جائے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً ہر پاکستانی شہری چاہتا ہے۔ ہر پاکستانی شہری چاہتا ہے کہ اس کا معیار زندگی بلند ہو، بہتر سے بہتر ہو۔ یہ بھی چاہتا ہو کہ اس کے ملک میں لوگوں کا رہن سہن اس طریقے سے ہو کہ تمام باقی دنیا کے لیے وہ ایک مثال بن جائے۔ بیرون ممالک کے لوگ بالکل اسی طریقے سے ہمارے ملک میں فخر کے ساتھ آنا پسند کریں جس طرح سے آج اس خستہ حال میں پاکستانی اپنے ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان خواہشات، ان توقعات پر ہمارے ملک کے مفاد پرست جو سیاستدان تھے، انہوں نے انہی چیزوں کا استعمال کر کے پاکستانی عوام کو دھوکہ دیا اور اپنی حکمرانی قائم رکھنے میں وہ کامیاب رہے۔ یہ کہہ لیں اگر غربت ختم ہوئی، مہنگائی ختم ہوئی، اگر شاہانہ زندگی آئی، ہمارے حکمرانوں کے حصے میں آئی، لیکن زندگی کی ہر وہ ناپسندیدہ چیز جو تھی وہ پاکستانی عوام کے حصے میں آئی۔ جب ان ساری باتوں کا ناپ تول کیا جائے تو ایک بار یاد رکھیے گا، خواہش کرنے میں اور حاصل کرنے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ توقعات رکھنے میں اور محنت کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صحیح لاہے عمل بھی اپنانا ہوتا ہے، آپ کو صحیح فیصلے کرنے ہوتے ہیں، آپ کو محنت کرنی ہوتی ہے، آپ کو مصیبتوں اور تکالیف سے گزر کر جانا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کر آپ اپنی خواہشات، اپنا مقصد، اپنے خواب کو حاصل کرتے ہیں۔ ادروائز ساری زندگی بغیر محنت کے، بغیر مقصد کے، بغیر طریقہ عمل سے، بغیر اخلاقی قدروں کو اپنائے آپ کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتے۔ شاید یہی چیز ہم بحیثیت پاکستانی قوم جو ہے ماضی میں سوچنے سے قاصر ہیں، ورنہ تو ہم پاکستانی اپنے گھروں کے حالات بدلنے کے لیے بڑی اچھی منصوبہ بندی کرتے ہیں، بڑی سخت تغدود کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے گھروں کے حالات جو ہے وہ بدلنے میں کامیاب ہوتے ہوئے ضرور دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں پر بات آتی ہے ملکی سطح پر تو وہاں پر ہم ناکام اس وجہ سے نظر آتے ہیں کہ بحیثیت پاکستانی قوم ہم میں اتحاد نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ محنت کس سمت میں کرنی ہے، کس نظریے سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ جس دن تمام پاکستانی متحد ہو کر پاکستان کو سوچیں گے، پاکستان کو خوشحال بنانے کا سوچیں گے، یہ مقصد بنا لیں گے کس روشنی میں خوشحال بنانا ہے، تو پاکستان ترقی بھی کرے گا اور ہم اپنے تمام خوابوں کو پا بھی لیں گے۔ لیکن مصیبتوں، تکالیف اور راستے میں حائل ہونے والی ہر رکاوٹ کو کم از کم خوش دلی سے قبول کرنا ہوگا۔ پاکستان کے گزشتہ 70 سال اگر ہم دیکھیں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی قوم کے پاکستانی لوگوں نے زیادہ توقعات سیاستدانوں سے باندھی۔ یہ نہ دیکھا گیا کہ سیاستدان ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ نہ دیکھا گیا کہ جو سیاستدان اس قابلیت اور اہلیت کا مالک بھی تھا، جس کے بیان کیے گئے لفظوں پر، جس کے وعدوں پر پاکستانی یقین کر رہے ہیں۔ کوئی شخص کن لفظوں کا استعمال کر رہا ہے، اس کا طرز زندگی کیا ہے، اس کو قول و فعل میں کتنا تضاد ہے، ریاست پاکستان کے لوگوں نے اس کی ناپ تول نہ کی۔ یہی وجہ ہے جہاں پر پاکستان ترقی نہیں کر رہا، وہاں پر اس ملک میں رہنے والے لوگوں کا مستقبل بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ یہ کہہ لیں بہت سے عام پاکستانی اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ضرور ہوا ہے۔ شکریہ۔